1 million songs every year रिलीज होते हैं, मैं तो सुन के हैरान रह गया. اور شیخ آپ وہ سٹوری پہ اگر جائیں نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم امر ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو امورٹل بن جاؤ گے. اور یہ میں آپ دونوں کو نا ایک انٹرسٹنگ سیٹینک ورژن بتاتا ہوں اس اسٹوری کا، جو فری میسنز جو ہے نا ان کے سرکل میں سنایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ایکچولی گاڈ دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گاڈ آف ارتھ ہے، گاڈ آف ہیونس. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے، یہ مطلب ایک ورژن میں آپ کو سنا رہا ہوں، سیٹینک ورژن بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگز ور مینٹ ٹو بی گاڈ، بٹ وہ جو گاڈ تھا نا وہ انسیکیور ہو گیا، اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے، کیونکہ اس درخت میں وہ ٹری آف نالج تھا، ٹری آف انفینٹی تھا. تو وہ کھا لیتے تو یہ اپنی اس میں آ جاتے اور انہوں نے گاڈ بن جانا تھا. تو میں ان کو فریڈم دینا چاہتا تھا، لیکن اس گاڈ نے مجھے بھی نکال دیا، نعوذ باللہ انہیں بھی نکال دیا. اللہ. اب یہ پوری گیم ہے، پوری سٹوری. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سورہ الاعراف میں بھی اور مختلف آیات میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں کوئی ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کرے، ایسی سٹوریاں نہ سنائے. اور لٹرلی یہ ایک ورژن ہے ان کے فری مسونک سرکلز میں کہ ایکچولی میں سیویئر ہوں تمہارا، میں تمہیں ٹری آف نالج سے کھلا رہا تھا. وہ جو ایپل کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایپل کھلا رہا تھا میں تمہیں تاکہ تم گاڈ بن جاؤ، تم امر ہو جاؤ. اب وہی پرپز ہم نے یہاں پہ اچیو کرنا ہے. وہ کیسے ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ پھر اس کے سارے عبادات اور جو کانسیپٹس ہیں فری میسنری کے اور جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے. آپ نے ایپل کہا نا، میرے ذہن میں یہ ایپل آیا یہ والا. اللہ اکبر. یہ ایک تھیوری ہے. I can link something, یہ باہر آؤٹ آف دی ایپل، باہر آؤٹ آف دی ایپل. بہرحال یہ کچھ ظاہر ہے. اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے آج تک کلیم کیا کہ میں رب ہوں، ابلیس کا وہ چہیتا ہے. جی ہاں جی ہاں. فرعون نے کہا ربکم الاعلی. ہم نے تعویذ کھولے ہیں جس میں فرعون، قارون، حامان، شداد کے نام لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لیجنڈز کون ہیں؟ عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب. ابلیس کے لیجنڈز کون ہیں؟ جن کو وہ بہت پریز کرتا ہے، ہیروز کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے گاڈ ہونا کلیم کیا. اور ابلیس گاڈ ہونا خود بھی کلیم کرتا ہے، اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے، جیسے اللہ کا کان عرش علی الماء، اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا، ابلیس نے اپنا تخت پانی پہ سجاتا ہے. بالکل صحیح. جسٹ ٹو. اور یہ جو 2 کا سائن ہے الومناٹی کا، فری میسنز کا، اور یہ والا سائن ہے، کوئی پکچر نہ لے کے کہ یار آپ نے الومناٹی جوائن کر لیا. تو یہ جو سائن ہے بیسیکلی یہ ہے 1+1. ہمیشہ یہ ایک ہے واحد الاحد، یہ ہے ایک کے ساتھ ایک اور ہے. تو ابلیس اب جو بھی حرکتیں دیکھیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے نا اس کو ریسیپروکیٹ کروں اور ریپلیکیٹ کروں، اور وہ میرے میں چیزیں آ جائیں. اس لیے وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میرے سامنے، وہ یہی کلیم کرتا ہے نا گاڈ آف ارتھ میں ہوں. اگر آپ سارے ریلیجنز دیکھ لیں، ایجپشین مائتھولوجی، گریک مائتھولوجی، ہندو مائتھولوجی، اس میں ہمیشہ آپ کو نا ایک ایول سا گاڈ بھی ملے گا. آپ یہ مارول کی موویز اٹھا لیں، یہ جو تھور ہے اس کا جو بھائی ہے لوکی، وہ بھی نیچر میں تو گاڈ ہی ہے نا، سو کالڈ گاڈ. تو وہ تھوڑا سا ایول ہے، وہ ریبیلیس ہے، وہ جیلس ہو گیا، یعنی وہی ایڈم اینڈ ابلیس کی سٹوری. پھر اسی طرح ہیڈس جو ہے، ہیڈس یہ گریک میتھولوجی میں گاڈ آف دی انڈر ورلڈ. اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوا گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں، انکی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گاڈ، وہ میرے نزدیک یعنی ابلیس ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، آپ کو نا وہاں ڈفرینٹ گاڈز ملیں گے، اور ان میں ایک گاڈ یہ ملے گا جو انڈر ورلڈ کا گاڈ ہے، جو مطلب بڑا پاورفل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگوئسٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس والی.